عام طور پر اصحاب حسین کہتے ہیں، لیکن جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، انصار کہہ کے سلام کرتے۔ اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کیا جاتا، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کیا جاتا ہے۔ اب اصحاب و انصار کا فرق یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں۔ لفظ اصحاب لفظ صحبت سے بنا ہے، اور لفظ انصار لفظ نصرت سے بنا ہے۔ شرف صحبت حاصل کرنے والے اصحاب کہلاتے ہیں، اور فرض نصرت ادا کرنے والے انصار کہلاتے ہیں۔ اور صاحبان علم و فہم بیٹھے ہیں، یہ جو زیارات ہیں یہ ہماری آپ کی ایجاد کی ہوئی نہیں ہیں، بارگاہ معصومین علیہ السلام سے تعلیم کی ہوئی ہیں۔ یہ معصومین علیہ السلام کی درگاہ سے، ان کی بارگاہ سے، ان کے دروازے سے سلیقہ و طریقہ سکھایا گیا کہ جب اصحاب امام حسین کو سلام کرنا تو ان لفظوں میں سلام کرنا۔ اب معصومین کی بارگاہ سے سکھائے ہوئے طریقہ سلام سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ معصوموں کی نظر میں جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا۔ جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ اصحاب کا نہیں ہوتا، جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا۔ بھئی اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کیا جاتا ہے، ناصر کی جمع انصار ہے، اور صحابی کی جمع اصحاب ہے۔ معصوموں کی نظروں میں جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہے، جو مرتبہ ناصروں کا ہے وہ مرتبہ صحابیوں کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ فرما رہے ہیں آپ، جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی نانا کو ساتھ رہنے والے ملے اور نواسے کو ساتھ دینے والے ملے۔ جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ اصحاب کا نہیں ہوتا، جو مرتبہ ناصر کا ہوتا ہے۔ ارے بھائی ناصر الازا کی شب بیداری ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن میں بڑی مناسبت جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا۔ دیکھیں صحابیوں میں ناصر میں ایک فرق یہ ہے کہ صحابی ہونے سے صحابی ہونے والے کو فائدہ ملتا ہے، صحابی ہونے سے صحابی ہونے والے کا فائدہ ہے، جس کا صحابی ہو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، پیغمبر نے اعلان اسلام کیا، قافلہ دین آگے بڑھنے لگا تو تعداد اصحاب بھی بڑھنے لگی، 2 سے 10 ہوئے، 10 سے 100 ہوئے، 100 سے 1000 ہوئے، غدیر آتے آتے 1.25 لاکھ ہو گئے۔ بھائی جیسے جیسے قافلہ دین آگے بڑھتا گیا تعداد اصحاب بڑھتی گئی۔ مجھے بتائیے اس بھیڑ بھڑکے سے نبی کو کیا ملا؟ اس کثرت اصحاب سے نبی کو کیا ملا؟ بھائی جب پیغمبر اسلام کی صحبت میں آنے والوں نے شرف صحبت حاصل کیا تو فائدہ ان کو ملا۔ ان میں جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بیمار تھے انہیں دوا مل گئی، جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی، جو بے امان تھے انہیں امان مل گئی، جو بے ایمان تھے انہیں ایمان مل گیا۔ مجھے بتائیے نبی کو کیا ملا؟ بھائی 100 تھے تو نبی کو کیا ملا؟ لاکھوں ہو گئے تو نبی کو کیا ملا؟ مجھے کہنے دیجئے سکون تو سکون ہے، نبی نے کاغذ و قلم مانگا تھا وہ بھی نہ ملا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں گا رفیق البھائی، بڑی مناسبت سے میں اس شب بیداری میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ آپ نے مجھ جیسے حقیر فقیر کجمت بیان کو منتخب کیا، یہ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ ایسی قدیم انجمن اللہ اصغر لکھنوی صاحب مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اور شاعر اہل بیت جناب تجسس اعجازی صاحب